وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. سبحان اللہ. اے ایمان والیو تسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو راعنا نہ کیا کرو وقولوا انظرنا. سبحان اللہ. بلکہ تسی کیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. سبحان اللہ. واسمعوا پہلے ہی گل غور نال سن لیا کرو. وللکافرین عذاب علیم اور کافراں واسطے دردناک عذاب ہے. اس آیہ مبارکہ دے حوالہ نال کل چند چیزاں عرض کیتیاں سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دا ادب و احترام کرن دا حکم دیتا گیا وے. قرآن پاک وچ اور بھی کئی مختلف مقامات تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارک دا ادب و احترام دا حکم دیتا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات واسطے کس طرح دے الفاظ دا چناؤ کرنا چاہیے اس حوالے نال قرآن پاک نے ساڈی کی رہنمائی کیتی ہے. سورہ نور دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پکارن لگیاں جس طرح آپس وچ ایک دوجے نو پکار دیو نہ پکاریا کرو. کیوں کہ اسی آپس وچ ایک دوسرے نو کسے بھی نام نال پکار لینے ہاں. بعض دفعہ درست بلا کے بعض دفعہ درست نہیں بلا کے. لیکن حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ دی تفسیر کردے ہوئے فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو صرف آپ دے نامے نامی اسم گرامی تو نہیں پکارنا چاہیے. مثلا صرف کہنا جی محمد نے فرمایا. آپ فرماندے نے بلکہ اس طرح کہو تعظیم و توقیر اور نرم آواز رکھ کے عاجزی دے نال انکساری دے نال کہنے کہڑے کلمات نے امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے عرض کیتا کرو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین یا خاتم النبیین. سارے کلمات امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر قرآن پاک دی کردے ہوئے نقل کیتے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو انہاں ناماں تو پکاریا کرو تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا ادب و احترام بجا لایا جا سکے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارک دا اور کس طرح تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والیو. اتھے بھی ایمان والے کہہ کے مخاطب کیتا گیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والیو تسی اللہ اور اس دے رسول تو ود نہ جایا کرو اگے نہ بڑھیا کرو. واتقوا اللہ اور اللہ کو ڈردے رویا کرو. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والیو تسی اپنی آوازاں نو نبی دی آواز تو اچا نہ کریا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول
کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تسی اپنی گفتگو اتنی اچھی آواز نال نہ کریا کرو نبی دی ذات نال جس طرح آپس وچ ایک دوجے نوں اچھی آواز نال بلاندے ہو۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماندا ہے اگر اس طرح کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تانوں شعور بھی نہیں ہوئے گا، تواڈے پہلے کیتے ہوئے اعمال نیک سارے ضائع ہو جاندے، تباہ و برباد ہو جاندے۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں اپنیاں آوازاں رسول اللہ دی بارگاہ وچ پست رکھیاں، نیویاں رکھیاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب فرماندا اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں دا میں امتحان پرہیزگاری دا لے چکیا واں، اور میں انہاں نوں پرہیزگاری دے وچ اتنا کامیاب پایا کہ میں انہاں نوں نتیجہ کی عطا فرمایا۔ رب فرماندا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں واسطے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک او لوگ جڑے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو حجریاں تو باہر تو اچھی آواز نہ پکار دینے، انہاں چو اکثر نہ سمجھ نے۔ رب فرماندا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر اے لوگ صبر کر دے اے محبوب تواڈی ذات اقدس دا حجرے تو باہر نکلن تک، لکان خیر لہم، اے انہاں واسطے بہت چنگا ہوندا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور ادب و احترام دیاں دو مثالاں صحابہ کرام دے عمل مبارک تو تواڈے سامنے پیش کرنا وا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندہ ہے، آپ نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں سوال کیتا انت اکبر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے نے؟ انہاں عرض کی کیتی؟ انہاں عرض کیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، اے تے وڈے رسول اللہ نے میرے تو، لیکن دنیا چ آمن وچ میں نبی کریم علیہ السلام تو پہلے آیا ہاں۔ اے ادب و احترام ہے۔ انہاں کہا وڈے تے رسول اللہ دی ذات گرامی ہے، لیکن دنیا وچ میں نبی کریم علیہ السلام تو پہلے آ گیا ہاں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے کہ میرے ابا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عرض کیتا گیا انت اکبر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے نے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام دے چچا بھی نے حضرت عباس، انہاں کی اگو جواب وچ کیا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، انہاں کیا وڈے تے میرے تو رسول اللہ دی ذات گرامی ہے، لیکن میں نبی کریم علیہ السلام تو پہلے پیدا ہویا ہوں۔ اے وے ادب و احترام۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ادب و احترام وچ کی اللہ کریم نے حکم مزید ارشاد فرمایا ہے، رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اسی تانوں حاضر و ناظر مشاہدہ فرمانے والا بنا کے بھیجیا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجیا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تسی اللہ اور اس تے رسول تے ایمان لےو اور انہاں دی عزت کرو، توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا، اور رب دی صبح و شام پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ اس آیت دے اندر واضح الفاظ دے نال رسول اللہ دی مدد کرنا، انہاں دی توقیر، تعظیم، احترام کرنے دا حکم دیتا جا رہا ہے کہ اے رسول، او رسول نے جڑے خوشخبری بھی سنا رہے نے، جڑے اللہ دے عذاب تو ڈر بھی سنا رہے نے، تے تواڈے تے حق لازم ہے انہاں دا ادب و احترام کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو نعوذ باللہ صرف ڈاکیے دی طرح سمجھنا اے انسان دی جہالت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو اپنے جیسا کہنا اے بھی انسان دی جہالت ہے، کیونکہ اسی تے گناہاں دے اندر، خطاواں دے اندر ملوث ہاں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء معصوم نے، گناہاں تو پاک نے۔ اگر نبی ہی ساڈی طرح ہوئے، جس طرح اسی نعوذ باللہ نبی نو کہیے کہ ساڈی طرح نے،
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹਾਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਖਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਲਾ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਬ ਕਿ نبی دی ذات او ذات ہے جنہ دی مثال کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارک نو انسان کدی بھی اپنے برابر نہ سمجھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر لکھیا وے، یک نفس انبیاء فاضل تر از ہمہ روزگار اولیاء۔ آپ فرماندے نے تمام مخلوق دے اندر تمام اولیاء زمانہ انہاں دیاں عبادتاں ساریاں ایک سائڈ تے رکھ لو تے نبی صرف جڑا ایک سانس لیا نا، وہ سانس بھی نبی دا انہاں ساریاں تو افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برابر سمجھنا یا اپنے جیسا کہنا تے بڑی دور دی بات ہے۔ اللہ کریم سانو نبیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔